بلا تحقیق بات پھیلانا، ایک خاندان کا انجام۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک آواز، ایک تصویر، ایک کلپ کسی کی پوری زندگی کو برباد کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم بغیر تحقیق کیے کتنی آسانی سے ایک ثبوت پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر پچھتانے کے لیے صرف آنسو رہ جاتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں ایک فرضی کہانی جو حقیقتوں سے زیادہ دور نہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف عالیہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس خاندان کی کہانی ہے جو سنی سنائی باتوں پر اجڑ گئے۔ شاید اگلی باری ہم میں سے کسی کے گھر کی ہو۔ ریحان اور عالیہ محبت سے بھرپور جوڑا، دو خاندان جو ایک دوسرے کی خوشیوں کا حصہ تھے۔ شادی کے 2 سال بعد عالیہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ہر طرف کہے دعائیں اور خوشیاں تھیں، مگر قسمت نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ وہی گھر کچھ ہی دنوں بعد سسکیوں اور بد دعاؤں کا گھر بن گیا۔ ایک دن ریحان کی بہن کے موبائل پر ایک آڈیو کلپ آیا جس میں عالیہ کی آواز کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، آپ فکر نہ کریں، کل ملاقات ہوگی۔ یہ ایک جملہ تھا لیکن زہر بن کر ہر دل میں پھیل گیا۔ ریحان کی بہن نے بنا سوچے سمجھے یہ کلپ بھائی کو فارورڈ کیا، ساتھ لکھا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان کے ہاتھ میں فون کانپنے لگا، انگلی نے پلے کا بٹن دبایا اور وہی جملہ سنائی دیا، کل ملاقات ہوگی۔ بس یہی ایک جملہ کافی تھا ایک پورا خاندان جلانے کے لیے۔ چند ہی دنوں بعد کچھ اسکرین شاٹس بھی وائرل ہوئے۔ ریحان کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے عالیہ سے ایک پل کو بھی بات کرنا گوارا نہ کیا۔ ہنستے کھیلتے گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ ریحان کی ماں بولی، بیٹا یہ عزت کا سوال ہے، ایسی عورت کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ ریحان کے والد کا فیصلہ 2 ٹوک تھا، طلاق دے دو ورنہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، ریحان اللہ کے لیے مجھ پر یقین کرو، یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کی قسم یہ میری آواز نہیں، یہ سب ایک سازش ہے۔ لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ بات گھر سے نکل کر تھانے، پھر عدالت کے کمرے تک جا پہنچی۔ عالیہ پر کردار کشی کے مقدمے بنے، ریحان پر مار پیٹ کے دعوے کیے گئے۔ معصوم بچہ ماں اور باپ کے درمیان بٹ گیا۔ 2 خاندانوں کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ شادی بیاہ، جنازے، ہر خوشی کے موقع پر یہ خاندان ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگے۔ 4 سال بعد عدالت میں وکیل نے فیک آڈیو کی رپورٹ پیش کی۔ یہ آڈیو فیک تھی، اس کی آواز عالیہ کی نہیں، یہ سب ایک حاسد کی چال تھی۔ ریحان زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی گھر کو جلا دیا۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی، عالیہ دوسری شادی کر چکی تھی۔ ریحان ڈپریشن کا شکار ہو کر تنہائی کی چکی میں پس گیا۔ بچے نفرت کے بیجوں کے ساتھ جوان ہو رہے تھے اور 2 خاندان جو کبھی محبت سے بھرپور تھے آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ کتنے ہی خاندان آج ایسی بے تحقیق باتوں کے باعث اجڑ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ایک جعلی کلپ، ایک جھوٹا اسکرین شاٹ اور برسوں کی محبت راکھ ہو گئی؟ کیا ہمیں بڑے فیصلے لینے سے پہلے تحقیق نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم اپنے رشتوں کے قاتل خود بن رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی الزام پر فوراً فیصلہ نہ کرتے، دونوں طرف سن کر انصاف فرماتے اور بدگمانی سے سختی سے منع فرماتے۔ اس لیے افواہوں کو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق کریں، سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کوئی پوسٹ نہ کریں، خاندان کے مسائل بات چیت سے حل کریں، افواہوں سے نہیں۔ زبان اور انگلیوں کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیں۔ یا اللہ، ہمیں زبان کی برائیوں اور بدگمانی سے بچا، دلوں کو جوڑنے والا بنا، توڑنے والا نہیں، اور ہمارے معاشرے کو افواہوں کی آگ سے محفوظ رکھ۔ آمین۔